السلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله نويت سنة الاعتكاف رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ پیارے محترم، جہاں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ نیکوں کی برکتیں ان کے قرب میں بیٹھ کر بھی ملتی ہیں، ان کا ذکر کرنے سے بھی ملتی ہیں۔ ہم آج کل ذکر کر رہے ہیں غوث الورا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امیر اہل سنت کا رسالہ جو امیر اہل سنت ہمیں تعلیم فرماتے ہیں کہ ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنا، اس میں ہے شان غوث اعظم۔ اس میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو عبادت کے اوپر استقامت ہے نا، اس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں ہم جوش میں آ کر کچھ آ کر کام کرتے ہیں، پھر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، جسے سوڈا واٹر کے جوش کا نام دیا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے مرشد غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی استقامت کی بھی کیا شان۔ چنانچہ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار میں جامعہ منصور میں مصروف نماز تھا کہ سانپ آ گیا اور اس نے میرے سجدے کی جگہ پر منہ کھول دیا۔ میں نے اسے ہٹا کر سجدہ کیا، مگر وہ میری گردن سے لپٹتا ہوا میری ایک آستین میں داخل ہوا اور دوسری آستین سے نکلا۔ جب میں نے سلام پھیرا تو غائب ہو گیا۔ دوسرے دن جب میں اسی مسجد میں داخل ہوا تو مجھے ایک بڑی آنکھوں والا آدمی نظر آیا۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص انسان نہیں بلکہ کوئی جن ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، میں آپ علیہ رحمہ کو تنگ کرنے والا وہی سانپ ہوں۔ میں نے سانپ کی شکل میں بہت سارے اولیاء اللہ کو آزمایا ہے، مگر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسا کسی کو بھی ثابت قدم نہیں پایا۔ پھر اس دن نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مبارک ہاتھ پر توبہ کر لی۔ سبحان اللہ۔ پیارے محترم اسلام بھائیو، خشوع و خضوع نماز میں، یعنی کہ نماز میں اللہ پاک کے لیے عاجزی اور انکساری کے ساتھ جسمانی اور ذہنی توجہ ہو تو کیسی؟ ہمارے غوث الورا جیسے۔ اللہ اکبر۔ خواہ نماز میں سانپ ہی لپٹ جائے مگر آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توجہ نہ ہٹے۔ اور ایک ہماری نماز ہے کہ اگر ہم پر بھی مکھی بیٹھ جائے تو پریشان ہو جائیں، معمولی سی خارش بھی ہمیں برداشت نہ ہو سکے۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنات بھی ہمارے غوث الاعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدوں میں شامل ہوتے ہیں۔ شیخ ابو عبداللہ محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں نے قطب ربانی محبوب سبحانی پیر لاسانی قندیل نورانی شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث اعظم سمدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 40 سال تک خدمت کی۔ اس مدت میں آپ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ اس 40 سال کا عرصہ آپ نے عشاء کے وضو سے، اب بولو صحیح، فجر کی نماز پڑھی آپ نے۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا معمول تھا کہ جب بے وضو ہوتے اسی وقت وضو فرما کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ نمبر 553 میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو اچھے طریقے سے وضو کرے اور 2 رکعتیں قلبی توجہ یعنی دل کی توجہ سے ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے محترم اسلام بھائیو، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہم سنتے ہیں 40 سال انہوں نے اس طرح عبادت کی، ایک پاؤں پہ کھڑے کر پورا قرآن پاک ختم کر دیا، ایک رات کے آدھے حصے میں پورا قرآن پاک مکمل کر لیا۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ پاسبل ہے جی؟ ذہن مانتا ہے؟ ساری رات عبادت میں گزارتے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس وسوسے کی کاٹ آج ہمارے سوشل میڈیا نے ہمارے سامنے رکھ دی ہے۔ ساری رات موبائل استعمال کرتے گزر جاتی، پتہ لگتا ہے کہ رات گزر گئی ہے؟ اب بولو صحیح، نہیں پتہ لگتا۔ فلمیں دیکھ کے گزر جاتی ہے، اپنے دوستوں کے جمیلوں میں بیٹھ کے گزر جاتی ہے، پتہ لگتا ہے؟ اور تمہیں اپنی گفتگو کر کے پتہ نہ لگے، وہ اللہ کی عبادت کریں جو اللہ کی بارگاہ میں ہے، ان کو پتہ لگے گا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کا مددگار ہوتا ہے۔ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت پہ کمر بستہ ہو جائے، اللہ تبارک تعالیٰ
سبحان اللہ، اس کے ساتھ بڑی شفقت فرماتا ہے اللہ تبارک، بڑی رحمت نازل فرماتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی عبادت گزار بنا دے، نیکوکار بنا دے، اور یقین جانیے یہ دعوت اسلامی کا پیارا پیارا مہکا دینی ماحول ہمارے سامنے ہے۔ پہلے کیا تھے؟ ماحول سے وابستہ ہوئے دعوت اسلامی کے، اور نمازی، متقی، پرہیزگار، عبادت گزار نہیں، امامت کا مسلح ان کو مل جاتا ہے، امامت کروانے والے بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک ماحول کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے، ہفتہ وار اجتماع میں اور امیر علیہ السلام کا جو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اس کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، مالک کریم یا ارحم الراحمین، ادنا سی حاضری قبول فرما، اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا۔ یا اللہ ذریعہ تیرے ایک لاڈلے ولی کا ذکر خیر کیا قبول فرما لے۔ یا اللہ ان کی عبادت کے صدقے ہمیں بھی عبادت گزار بنا دے، ہمارے گھر والوں کو بھی بنا دے، ہماری آل اولاد کو عبادت گزار بنا دے، پکا سچا نمازی بنا دے، عاشق رسول بنا دے، قاری قرآن بنا دے، عالم دین بنا دے، مفتی اسلام بنا دے۔ یا ارحم الراحمین، محبوب علیہ السلام کو واسطہ، اے پاک پروردگار اپنے نیک بندوں کے صدقے مولا ہماری بیماریاں دور ہو جائیں۔ جو بیمار ہیں یا اللہ گھروں میں، اسپتالوں میں، یہاں ہمیں جو بیمار موجود ہے مولا شفائے کاملہ عاجلہ نافع نصیب فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ سے سرفراز فرما۔ یا اللہ ہمارے علی بھائی کو اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنے کرم سے غوث الورا کے صدقے مولا اولاد نرینہ عطا فرما۔ ہمارے وسیم بھائی کو بھی یا اللہ عافیت کے ساتھ بغیر آپریشن کی اولاد عطا فرما دے، ان کے گھر کے جو معاملات آسان فرما دینا یا اللہ عز و جل۔ اے پاک پروردگار یا ارحم الراحمین، ہمارے حاجی مقبول ان کی والدہ کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ان کو شفا عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے حاجی سرفراز ہیں، ہمارے جیلان رضا، ان کی ہمشیراؤں کو شفا عطا فرما۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا۔ بیٹھوں جو درے پاک پیغمبر کے حضور، ایمان اس وقت اٹھانا مولا۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ اللہ ہمارے سہیل بھائی ہمارے مسجد کی خدمت گزار ہیں، اللہ وہ بیمار ہیں ان کو بھی شفا عطا فرما۔ ہمارے قربان بھائی خادم جو ہے مسجد کی، اللہ وہ بھی بیمار ہیں، اللہ اس کو بھی شفا عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔